اصل میں آپ کو اتنا منتظر دیکھ کر نہ یہ آپ کی میں نے محبت چودھری کو بٹھایا ہے گاڑی میں. ہم آپ کی لفٹ والے ساتھ ہی کھڑے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اور چودھری اعتزاز اعظم صاحب اور سلمان صفدر صاحب میرے ساتھ ہم سپریم کورٹ میں چونکہ 6 رکنی بینچ کے پاس وہ ملٹری جو کے تحت ملٹری ایکٹ کے تحت جو سویلینز کا مقدمہ تھا جس میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور 104 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں جن کو 9 مئی کی پاداش میں انہیں آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے انہیں ٹرائل کا انہوں نے دیا تھا. اور آپ کو جیسے علم ہے کہ کور کمانڈرز نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور پھر فارمیشن کمانڈرز پاکستان کے انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس ناقابل شواہد تردید موجود ہیں اور اس لیے اس کو جو ہے ہم آرمی ایکٹ کے تحت سماعت کریں گے. اور بیرسٹر اعتزاز اعظم صاحب کی پٹیشن جس میں میں ان کا وکیل تھا، ہم نے اس کو شروعات کی، اور اس کے بعد جو ہے جواد خواجہ صاحب فارمر چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی نالش کی، اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب نے بھی پٹیشن کر دی، اور وہ ساری پٹیشنز اکٹھی کلب ہو چکی تھیں. اور سابقہ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے کوشش کی پہلے 9 رکنی بینچ بنانے کی، کیونکہ ہم نے استدعا کی کہ ساری کورٹ فل کورٹ بٹھایا جائے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اس وقت وہ تھیں چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو میسر ججز ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے بھی، سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے، منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اور جو وہاں موجود تھے صاحب کی انہوں نے جو ہے 9 رکنی بینچ بنا دی. لیکن اس میں سے قاضی جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں تو تشریف لے آئے، مگر وہ جو ہے اس سے ایک قسم کا انہوں نے احتراز کیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ، میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اور سردار طارق مسعود صاحب بھی، وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی ان کے ہم نوا ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 رکنی بینچ بنی، لیکن بعد میں وفاق نے سید منصور علی شاہ سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اعتراض کر دیا، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جواد خواجہ صاحب جو چیف جسٹس صاحب کا ہیں، جو ایک پٹیشنر ہیں، ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، کسی کو اگر آج اعتراض ہے تو پھر میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اس وقت سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 2 دن بعد وفاق کی جانب سے کہا گیا جی آپ پر اعتراض ہے، آپ نہ بیٹھے. تو ہم نے سب نے عجب قسم کی جو ہے ہم نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لامحالہ احتجاج بھی کیا کہ جی یہی بات کرنا تھی. تو جب جج صاحب نے خود کہا اسی وقت کہنا تھا، یہ 2 دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو باہر کیا اس وقت جو ہے سرکار جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی سرکار تھی، انہوں نے اس کو طوالت کرنا ان کا مقصود تھا. تو اس کے بعد وہ جو ہے 5 رکنی بینچ بنی جس کی سربراہی خود چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو اس میں سے ریکیوز کر گئے، اور باقی 3 ججز. تو پھر انہوں نے جج صاحب تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے، ہماری تمام تر کوشش کے باوجود کہ یہ جو 102 اس وقت تھے اب 104 ہیں جو اس وقت ان کی تحویل میں. ہم نے کہا ان کی اذیت اور کرب کو دیکھیے گا، ان کے خانوادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، وہ کہاں کس حال میں رکھے گئے ہیں، ان کو وکیل سے ملاقات کی نہیں ہوتی ہے. ملٹری کورٹ تو کورٹ ہی نہیں ہے، ان کا جو ٹرائل ہے یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے ماورا اور متصادم ہے. لیکن باہر کیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے جو بھی وجوہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آیا چیف جسٹس، اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر جج اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا کارروائی دی، جنہوں نے
ایک دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا جس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اس کے خلاف 3 صوبوں نے اور وفاق نے اور ڈیفنس منسٹری نے علیحدہ علیحدہ اپیلیں کر رکھی تھیں. ان کو انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں. تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے. تو سبھی نے تقریباً کہا کہ جی ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خواجہ حارث صاحب وہ بحث کریں گے. اب ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار؟ بہت سارے فیصلہ جات ہیں. خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا ضیاع ہے، موٹی موٹی فیسیں لینا پرائیویٹ وکلاء کو سرکاری جو محکمے کے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہے. ایک ظفر موج ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرلز کا، ڈپٹی اٹارنی جنرلز کا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز کا، اسٹینڈنگ کاؤنسلز کا، پھر ایڈوکیٹ جنرل 4 صوبوں کے ہیں. اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار میسر کرتی ہے، خزانے سے جاتا ہے. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے، لیکن بہرکیف ہماری اس بات کی پذیرائی نہ کی گئی. پھر جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں تحریراً کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، اس سے بینچ نہ بیٹھیں، وہ سربراہ تھے اس بینچ کے. تو ان کے یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ تھے، جو سماعت جس میں اپیل اب آئی ہے اس کا یہ حصہ تھے. اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب 9 رکنی بینچ بنا تھا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کوئی فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کی ایسی ویژول گریونس ہے تو یہ اپنی نالش کریں. تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اختلافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیحدہ ہوئے. اور اب دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئی اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سرے سے پٹیشن. تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اس کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جواد ایس خواجہ صاحب کی طرف سے، مگر میں نے اعتزاز احسن کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے اعتراض کیا اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا. ہم سب نے جو وکلاء تھے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، یعنی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لیجئے گا کہ آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر 6 ججز رہ جاتے ہیں، 5 ججز رہ جاتے ہیں. تو 5 ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے. لیکن اس کی بھی جج صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کو چلائیں.